الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 4 پڑھیں گے، جو کہ واحد ضمیر کے بارے میں ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مختصراً آپ سماعت فرمائیں۔ آپ اس کی تفصیل اور اس کی تعریف صحیح طرح نحو کی کتاب میں پڑھیں گے، آپ یہاں مختصراً اس کی تعریف سماعت فرمائیں۔ ضمیر کہتے ہیں ایسے اسم کو جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کی جگہ میں استعمال ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، ضمیر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کی جگہ میں استعمال ہو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں، جیسے میں آپ کو کہوں کہ زید آیا اور اس نے بکر کو مارا، پھر اس نے خالد کو مارا، پھر وہ دونوں کا پیسہ لے گیا۔ ٹھیک ہے، زید آیا اور اس نے خالد کو مارا، بکر کو مارا اور دونوں کا پیسہ لے گیا۔ یہاں پہ لفظ اس نے، یعنی زید آیا اور اس نے خالد کو مارا اور اس نے بکر کو مارا، تو لفظ اس نے جو ہے نا، یہ ہے ضمیر۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ زید آیا اور زید نے بکر کو مارا اور زید نے خالد کو مارا۔ یہاں پہ زید بھی کہنا درست تھا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، یعنی بار بار ایک چیز کا نام نہیں لیا جاتا، اور بار بار ایک چیز کا نام لینا یہ فصاحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا نام لے لیتے ہیں، جیسے زید آیا اور اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، بس اب اس کے لیے یعنی زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں لفظ اس یہ ضمیر ہے، یعنی اس نے مارا اور وہ پیسہ لے گیا۔ یہاں پہ لفظ وہ جو ہے نا، وہ بھی ضمیر ہے، اسے کہیں گے ضمیر۔ اور وہ سے اس سے مراد کون ہے؟ زید ہی ہے۔ زید آیا اور اس نے بکر کو مارا اور اس نے خالد کو مارا، ان دونوں اس سے مراد کون ہے؟ زید ہی ہے، اور وہ ان دونوں کا پیسہ لے گیا، اور وہ سے مراد زید۔ ٹھیک ہے، زید، تو یہاں پہ وہ بھی جو ہے یہ ضمیر ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر غائب۔ ضمیر مخاطب، جیسے میں آپ سے کہوں میں آپ سے کہوں کہ میں نے خالد کو کہا کہ تو نے سبق یاد کر لیا ہے، تم آج مدرسہ جائے گا، تو نے آج کیا کھایا ہے؟ تو یہاں پہ لفظ تو جو استعمال ہو رہا ہے نا، لفظ تو، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں بلکہ تو استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جو تو ہے یہ ہے ضمیر۔ اس طرح میں کہتا ہوں میں نے کہا، تو یہاں پہ جو لفظ میں ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے اردو میں۔ اردو کے اعتبار سے آپ نے سمجھ لیا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربی میں ضمیر غائب کے ضمیر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، کبھی ہو استعمال ہوتا ہے، کبھی ہا استعمال ہوتا ہے، اور مخاطب کے ضمیر کے لیے، مخاطب کا معنی ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مخاطب۔ مخاطب کی ضمیر کے لیے عربی میں کا استعمال ہوتا ہے، کی استعمال ہوتا ہے، کما، کم وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ اور متکلم کی ضمیر کے لیے، متکلم جو بات کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں متکلم۔ متکلم کی ضمیر کے لیے انا اور نحن وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اگر نحو کی کتاب میں پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو ملی ہوئی ہو، کس سے ملی ہوئی ہو؟ فعل سے ملی ہوئی ہو یا کسی اسم سے ملی ہوئی ہو۔ ضمیر متصل کا معنی کیا ہے؟ ملی ہوئی ضمیر۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر جو جدا ہو، منفصل کا معنی جدا، الگ۔ ٹھیک ہے، ضمیر متصل وہ ضمیر جو ملی ہوئی ہے، ضمیر منفصل وہ ضمیر جو ملی ہوئی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، مذکر غائب کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، مذکر غائب کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث غائب کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح ضمیر کی حالتیں ہوتی ہیں۔ حالت رفعی میں کوئی ضمیر آتی ہے، حالت نصبی میں کوئی ضمیر آتی ہے، حالت جری میں کوئی ضمیر آتی ہے، کچھ ضمیر ظاہر ہوتے ہیں، کچھ ضمیر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ سب تفصیل آپ علم نحو میں پڑھیں گے، یہ اس کا محل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ترک کر رہے ہیں۔ اب آئیے سبق کی طرف۔ درس نمبر 4، ضمائر واحد یعنی واحد کی ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ واحد کی ضمیر بس پڑھیں گے، جمع کی ضمیر نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ضمائر واحد۔ ہوا تلمیذن، ہوا یہ ضمیر ہے، ہوا کا معنی ہے وہ،
ہوا تلمیذن وہ طالب علم ہے، ہوا تلمیذن وہ طالب علم ہے، ہیا تلمیذتن وہ طالب علم ہے۔ دیکھو ہوا کا معنی بھی ہے وہ، ہیا کا معنی بھی ہے وہ، فرق بس اتنا ہے کہ ہوا مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہیا مؤنث کے لیے ہے، مذکر سے مراد نر اور مؤنث سے مراد مادہ۔ ہوا تلمیذن وہ طالب علم ہے، ہیا تلمیذتن یہ طالب علم ہے یا طالبہ ہے، یا تلمیذتن یہ طالبہ ہے۔ ہوا مسلمن وہ مسلم ہے، وہ مسلمان مرد ہے، یا مسلمتن یہ مسلمہ ہے، ہوا مسلمن وہ مسلم ہے، یا مسلمتن یہ مسلمہ ہے، یہ نہیں بلکہ وہ، ٹھیک ہے، دونوں کا معنی وہ ہوگا۔ ہوا مسلمن وہ مسلم ہے، ہوا ہیا مسلمتن وہ مسلمہ ہے۔ اسمہ حمیدن اس کا نام حمید ہے۔ دیکھیں اسمہ کے آخر میں جو ہا ہے نا، اسمہ، یہ ہا بھی ضمیر ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر متصل، ٹھیک ہے۔ اسمہ حمیدن اس کا نام حمید ہے، اسمہا رشیدتن اس کا نام رشیدہ ہے۔ اسمہا میں جو ہا ہے، اسمہا، یہاں پہ جو ہا ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ اب فرق دیکھیں، اسمہ جو پہلے والے ہے اسمہ حمیدن اسمہا رشیدتن، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے اسمہ، یہاں پہ ہو ہے، اور اسمہا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمہ حمیدن اس کا نام حمید ہے، اسمہا رشیدتن اس کا نام رشیدہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ متصل ہو کسی اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ورنہ اگر متصل نہ ہو جیسے ہوا وغیرہ تو پھر یہ ہوا استعمال ہوگا، ہیا استعمال ہوگا۔ اس کی تفصیل آپ والے نحو کی کتاب میں پڑھیں گے صحیح طرح۔ اسمہ حمیدن اس کا نام حمید ہے، اسمہا رشیدتن اس کا نام رشیدہ ہے۔ خلقہ طیبن خلقہ اس کے اخلاق، طیبن اچھے ہیں، خلقہ طیبن اس کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہا ایضاً طیبن اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، خلقہا یعنی اس کے اخلاق، اس سے مراد عورت کے، اس عورت کے اخلاق، ایضاً طیبن اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، ایضاً کا معنی ہوتا ہے بھی، خلقہ طیبن اس کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہا ایضاً طیبن اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ فی یدہ محفظۃ الکتب، فی یدہ اس کے ہاتھ میں، یعنی اس مرد کے ہاتھ میں، یدی ہی ہے نا، ہی سے مراد اس مرد کے ہاتھ میں، فی یدہ اس کے ہاتھ میں، محفظۃ الکتب کتابوں کا بستہ ہے، فی یدہ محفظۃ الکتب اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ ہے، فیہا کتبہ اس میں اس کی کتابیں ہیں، اس میں اس لڑکے کی کتابیں ہیں، فی یدہا محفظۃ اس کے ہاتھ میں بستہ ہے، اس کے ہاتھ میں سے مراد اس لڑکی کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، فی یدہا محفظۃ اس کے ہاتھ میں بستہ ہے، فیہا کتبہا اس میں اس کی کتابیں ہیں، فیہا سے مراد اس بستے میں، فیہا میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد ہے محفظۃ، فیہا کتبہا اس میں یعنی اس بستے میں، کتبہا اس کی کتابیں ہیں یعنی اس لڑکی کی کتابیں ہیں، وکراستہا اور اس کی کاپیاں ہیں، واقلامہا اور اس کے قلم ہیں، ومبرأتہا اور قلم تراش ہے، ومحایتہا اور ربر ہے۔ فیہا کتبہ فی یدہ محفظۃ اس کے ہاتھ میں بستہ ہے، فیہا کتبہا وکراستہا واقلامہا ومبرأتہا ومحایتہا اس میں اس کی کتابیں، اس کی کاپیاں، اس کے قلم اور اس کی قلم تراش اور اس کا ربر ہے۔ آہیا مسلمتن کیا وہ مسلمان ہے، آہیا مسلمتن کیا وہ مسلمہ ہے، کیا وہ مسلمان ہے، نعم ہیا مسلمتن جی ہاں وہ مسلمہ ہے، جی ہاں وہ مسلمان ہے، آہیا مسلمتن کیا وہ مسلمان ہے، نعم ہیا مسلمتن جی ہاں وہ مسلمان ہے، مسلم ہے۔ آہیا ذاہبۃ الی المدرسۃ، ذاہبۃ یعنی جانے والی، آہیا ذاہبۃ الی المدرسۃ کیا وہ مدرسہ جانے والی ہے، نعم ہیا ذاہبۃ الی المدرسۃ جی ہاں وہ مدرسہ جانے والی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا وہ مدرسہ جاتی ہے، آہیا ذاہبۃ الی المدرسۃ کیا وہ مدرسہ جاتی ہے، نعم ہیا ذاہبۃ الی المدرسۃ جی ہاں وہ مدرسہ جاتی ہے۔ آہیا ذاہبۃ بغیر عربۃ، آہیا کیا وہ یعنی وہ،
ذاہبتن جاتی ہے، بغیر عربتن بغیر گاڑی کے، عربتن کا معنی ہوتا ہے گاڑی، ایک نیا لفظ ہے تو اسے آپ بار بار مشق کریں، عربتن یعنی گاڑی۔ آہیا ذاہبتن بغیر عربتن، کیا وہ بغیر گاڑی کے جاتی ہے؟ آہیا ذاہبتن بغیر عربتن، کیا وہ بغیر گاڑی کے جاتی ہے؟ لا ہیا ذاہبتن فی العربتی، نہیں وہ گاڑی میں جاتی ہے، لا ہیا ذاہبتن فی العربتی، نہیں وہ گاڑی میں جاتی ہے۔ عربۃ المدرستی واقفۃ امامہا، عربۃ المدرستی مدرسے کی گاڑی، واقفۃ کھڑی ہے، امامہا اس کے سامنے، عربۃ المدرستی واقفۃ امامہا مدرسے کی گاڑی اس کے سامنے کھڑی ہے، ومعہا امرأۃ اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، ومعہا اور اس کے ساتھ امرأۃ ایک عورت ہے، ومعہا امرأۃ اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ اسئلۃ سوالات، اب یہاں سے مصنف چند سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں عربی میں، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ما اسم البنتی، یعنی لڑکی کا نام کیا ہے؟ ما اسم البنتی لڑکی کا نام کیا ہے؟ جواب دینا ہے اسم البنتی رشیدتن، لڑکی کا نام رشیدہ ہے۔ ما اسم البنتی لڑکی کا نام کیا ہے؟ اسم البنتی رشیدتن، لڑکی کا نام رشیدہ ہے۔ آہیا مسلمتن، کیا وہ مسلمہ ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ جواب میں کہنا ہے نعم ہیا مسلمتن، جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ اہیا مسلمتن، کیا وہ مسلمان ہے؟ نعم ہیا مسلمتن، جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ اہیا قبیحتن، کیا وہ بدصورت ہے؟ قبیحتن کا معنی بدصورت، اہیا قبیحتن، کیا وہ بدصورت ہے؟ جواب میں کہیں گے لا ہیا لیست بقبیحتن، وہ بدصورت نہیں۔ اہیا قبیحتن، کیا وہ بدصورت ہے؟ جواب میں کہیں گے لا ہیا لیست بقبیحتن، وہ بدصورت نہیں۔ اینا ذاہبتن ہیا، اینا یعنی کہاں، ذاہبتن ہیا وہ جاتی ہے، اینا ذاہبتن ہیا وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب میں کہیں گے ہیا ذاہبتن الی المدرستی، وہ مدرسہ جاتی ہے۔ اینا ذاہبتن ہیا وہ کہاں جاتی ہے؟ ہیا ذاہبتن الی المدرستی وہ مدرسہ جاتی ہے۔ کیف خلقہا، کیف یعنی کیسا، خلقہا اس کے اخلاق، کیف خلقہا اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ جواب میں کہیں گے خلقہا طیب، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیف خلقہا اس کا اخلاق کیسا ہے، خلقہا طیب اس کا اخلاق اچھا ہے۔ این محفظتہا، این یعنی کہاں، محفظتہا اس کا بستہ، این محفظتہا اس کا بستہ کہاں ہے، این محفظتہا اس کا بستہ کہاں ہے؟ جواب میں کہیں گے محفظتہا فی یدہ، اس کا بستہ اس کے ہاتھ، محفظتہا فی یدیہا، ٹھیک ہے، فی یدہ نہیں بلکہ فی یدیہا۔ این محفظتہا اس کا بستہ کہاں ہے، محفظتہا فی یدیہا اس کا بستہ اس کے ہاتھ میں ہے، محفظتہا فی یدیہا۔ من مع العربتی، گاڑی کے ساتھ کون ہے؟ من کا معنی ہے کون، من مع العربتی گاڑی کے ساتھ کون ہے؟ جب میں کہیں گے الامراۃ مع العربتی، عورت گاڑی کے ساتھ ہے، یا مع العربتی امراۃ عورت گاڑی کے ساتھ عورت ہے، دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ الامراۃ مع العربتی یہ زیادہ درست ہے۔ من مع العربتی گاڑی کے ساتھ کون ہے؟ الامراۃ مع العربتی۔ اہیا صغیرۃ، کیا وہ چھوٹی ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم ہیا صغیرۃ، جی ہاں وہ چھوٹی ہے۔ اگر لا کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں لا ہیا لیست بصغیرۃ، کیا وہ اہیا صغیرۃ کیا وہ چھوٹی ہے؟ نعم ہیا صغیرۃ، جی ہاں وہ چھوٹی ہے۔ اہیا جمیلۃ، کیا وہ خوبصورت ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم ہیا جمیلۃ، جی ہاں وہ خوبصورت ہے۔ اہیا جمیلۃ، کیا وہ خوبصورت ہے؟ نعم ہیا جمیلۃ، جی ہاں وہ خوبصورت ہے۔ این العربۃ المدرستی، این یعنی کہاں، عربۃ المدرستی مدرسے کی گاڑی، این عربۃ المدرستی مدرسے کی گاڑی کہاں ہے؟
جواب میں کہیں گے عربۃ المدرستی واقفۃ امامہا، مدرسے کی گاڑی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ این عربۃ المدرستی، مدرسے کی گاڑی کہاں ہے؟ عربۃ المدرستی واقفۃ امامہا، مدرسے کی گاڑی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ترجمہ کرو۔ اب یہاں پہ اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے، عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وہ عورت ہے، وہ کے لیے ہیا لائیں گے، عورت کے لیے امراتن۔ وہ عورت ہے ہیا امراتن، وہ عورت ہے ہیا امراتن، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اخلاق خلقہا اچھے ہیں، طیبتن، اس کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہا طیبن، اس کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہا طیبن۔ یہ مدرسہ ہے، اے کے لیے ہاذہ، مدرسہ کے لیے مدرستن، یہ مدرسہ ہے، ہاذہ مدرستن، یہ مدرسہ ہے، ہاذہ مدرستن۔ اس کا نام مشہور ہے، اس کا نام یعنی مدرسہ کا نام، ٹھیک ہے، اس کا نام مشہور ہے، اسمہا معروفتن، مشہورتن بھی لا سکتے ہیں، معروفتن بھی لا سکتے ہیں، یعنی مشہور کے لیے مشہورتن بھی استعمال ہوتا ہے، معروفتن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام مشہور ہے، اسمہا معروفتن، اس کا نام مشہور ہے، اسمہا معروفتن۔ یہ کس کا بستہ ہے؟ اے کے لیے ہاذہ، کس کا بستہ؟ یہ بستہ یعنی یہ کس کا بستہ ہے، اس کی عربی ہوگی کس کا کے لیے لیمن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا بستہ ہے؟ لمن ہاذہ المحفظۃ، یہ کس کا بستہ ہے؟ لمن ہاذہ المحفظۃ، اس میں کیا ہے؟ ما فیہا، اس میں کے لیے فیہا، کیا کے لیے ما، اس میں کیا ہے؟ ما فیہا، اس میں کیا ہے؟ ما فیہا، یہ گاڑی ہے۔ یہ کے لیے ہاذہ، گاڑی کے لیے عربۃن، یہ گاڑی ہے، ہاذہ عربۃن، یہ گاڑی ہے، ہاذہ عربۃن۔ اس کی قیمت اس کی قیمت بہت کم ہے، اس کی قیمت کے لیے قیمتہا، اس کی قیمت کے لیے ثمنہا، ٹھیک ہے، ثمنہا قیمتہا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ثمنہا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ثمنہا ہی استعمال کریں۔ اس کی قیمت بہت کم ہے، ثمنہا قلیل جدا، اس کی قیمت بہت کم ہے، ثمنہا قلیل جدا، کم کے لیے قلیل اور بہت کے لیے جدا، اس کی قیمت بہت کم ہے، ثمنہا قلیل جدا۔ وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے، وہ لڑکی، تلکل بنتو، وہ لڑکی، تلکل بنتو، گھر کی طرف، الی البیت، جا رہی ہے، ذاہبۃ، وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے، اس کی عربی ہوگی تلکل بنتو ذاہبۃ الی البیت، وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے، تلکل بنتو ذاہبۃ الی البیت، وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے، تلکل بنتو ذاہبۃ الی البیت۔ یہ مسلمان طالب علم ہے، یہ کے لیے یہ مسلمان طالب علم ہے، اس کے کہیں گے ھذا المسلم تلمیذ، یہ مسلمان، ھذا المسلم طالب علم ہے، تلمیذ، یہ مسلمان طالب علم ہے، ھذا المسلم تلمیذ، اس کا نام احمد ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، اسمہ احمد۔ یہ ربر خراب ہے، یہ ربر کے لیے ھذہ المحاجۃ، محاجۃ کا معنی ہوتا ہے ربر، یہ ربر ھذہ المحاجۃ خراب ہے، ردیۃ، یہ ربر خراب ہے، ھذہ المحاجۃ ردیۃ، اس کی قیمت کم ہے، ثمنھا قلیل، اس کی قیمت ثمنھا کم ہے، قلیل، اس کی قیمت کم ہے، ثمنھا قلیل۔ یہ باغ ہے، ھذہ حدیقۃ، باغ کی عربی حدیقۃ آتی ہے، یہ باغ ہے، ھذہ حدیقۃ، اس میں پھل اور پھول ہے، اس میں کے لیے کہیں گے فیہا، پھل کے لیے کہیں گے فاکہۃ اور پھول کے لیے زہرۃ، اس میں پھل اور پھول ہیں، فیہا اسمار و ازہار، جمع لائیں گے، وہ ثمر کی جمع اسمار اور پھول کی جمع ازہار، زہر کی جمع ازہار، اس میں پھول اور پھل ہیں، فیہا ازہار و اسمار، اس میں پھول اور پھل ہیں،
اس میں پھل اور پھول ہیں، اس میں پھل اور پھول ہیں، ٹھیک ہے. فیہا اثمار و ازہار، اس میں پھل اور پھول ہیں. فیہا اثمار و ازہار، اثمار یعنی پھل اور ازہار یعنی پھول. اس میں پھل اور پھول ہیں. فیہا اثمار و ازہار. صبح کی تفریح بہت مفید ہے. صبح کی تفریح نزہۃ الصباح بہت مفید ہے. مفیدۃ جدا. صبح کی تفریح بہت مفید ہے. نزہۃ الصباح مفیدۃ جدا. صبح کی تفریح بہت مفید ہے. نزہۃ الصباح مفیدۃ جدا. یہ کتابیں ہیں. یہ کے لیے حاضی، کتاب کے لیے کتبن. یہ کتابیں ہیں. حاضی کتبن، یہ کتابیں ہیں. حاضی کتبن. اس کے بعد ہے اس میں تصاویر ہیں. اس میں کے لیے فیہا، تصاویر کے لیے رسومن. اس میں تصاویر ہیں. فیہا رسومن. ان میں تصاویر ہیں، ان میں تصاویر ہیں یعنی ان کتابوں میں تصاویر ہیں. فیہا رسومن، ان میں تصاویر ہیں. فیہا رسومن. یہ درخت ہیں. حاضی اشجارن، یہ درخت ہیں. حاضی اشجارن. اس کے بعد ہے وہ بہت اونچے لمبے ہیں. او کے لیے ہیا، وہ بہت اونچے لمبے ہیں. طویلۃ جدا یا پھر مرتفعۃ جدا، ٹھیک ہے. وہ بہت اونچے، بیاکر میں دیا ہے لمبے ہیں. تلکا طویلۃ جدا یا پھر مرتفعۃ جدا. وہ بہت اونچے ہیں. تلکا طویلۃ جدا، تلکا مرتفعۃ جدا. یہ دونوں درست ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تلکا استعمال نہ کریں، او کے لیے ہیا استعمال کریں. لفظ او کے لیے تلکا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا مقام نہیں ہے بلکہ ہیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، گویا کہ یہ ضمیر ہے. وہ بہت اونچے لمبے ہیں. ہیا طویلۃ جدا، ہیا مرتفعۃ جدا. وہ بہت اونچے لمبے ہیں. ہیا مرتفعۃ جدا، ہیا طویلۃ جدا. دونوں میں سے جو چاہیں لکھیں. ہیا مرتفعۃ جدا یہ بھی درست ہے. ہیا طویلۃ جدا یہ بھی درست ہے. وہ مکہ ہے. وہ کے لیے کہیں گے تلکا، مکہ کے لیے مکہ. وہ مکہ ہے. تلکا مکتا، وہ مکہ ہے. تلکا مکتا. اس میں اللہ کا گھر ہے. فیہا بیت اللہ، اس میں اللہ کا گھر ہے. فیہا بیت اللہ. یہ مدینہ ہے. حاضی مدینۃ، یہاں مدینہ سے مراد شہر نہیں ہے بلکہ جو مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے. یہ مدینہ ہے. حاضی مدینۃ. اس میں رسول کی قبر ہے. فیہا قبر الرسولی، فیہا قبر الرسولی، ٹھیک ہے. اس میں رسول کا قبر ہے. فیہا قبر الرسولی یا روضۃ الرسولی بھی کہہ سکتے ہیں یا مزار الرسول بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں رسول کی قبر ہے. فیہا قبر الرسولی، فیہا مزار الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے رابطہ کریں. اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں.